معافی سر، انور مقصود. جی سر، جی سر میں خود بات کر رہا ہوں، مہربانی سے. کہیں فون کرنا ہے تو کر لو، میرا نہیں ہے. نہیں آپ اس کو رکھیں. اچھا تھینک یو. کب بلاؤ گے؟ میں ابھی بلواتا ہوں آپ کو، آپ بیٹھیں. خبروں سے پہلے بلانا. خبروں سے پہلے وہ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے سفارش کی ہے پتہ نہیں خبروں کے بعد وہ رہتے بھی ہیں یا نہیں. ویسے اندر کی بات بتاتا ہوں، یسٹرڈے ہی واز ویری ٹینس. آپ تشریف رکھیں، میں بلواتا ہوں آپ کو. میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں. معزز خواتین و حضرات، اسٹوڈیو 2.5 کے میرے پہلے مہمان ہیں. آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. آپ کا خاندان ہمارا قومی سرمایہ. آپ کے خاندان نے اس ملک کو بنانے کے لیے، بچانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دی. آپ کی ذات نوجوانوں کے لیے ایک روشنی، ایک جانا پہچانا نام، بڑا معتبر نام. اسٹوڈیو 2.5 کے پہلے مہمان تشریف لاتے ہیں چودھری امداد. میں اپنی سینگ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس کو وقت کا احساس نہ ہو. دیکھیں، اگر آپ شروع میں میرا کارڈ پڑھ لیتے تو یہ زحمت نہیں اٹھانی پڑتی کہ مجھے 051 ملانا پڑتا، سرکاری خزانے کے اوپر بوجھ پڑا، اس لیے کہ فون ایک سرکاری افسر کا ہے. سمجھے آپ؟ اور یہ ہم کتنی دیر سے شروع کر چکے ہوتے. خیر کوئی بات. چودھری صاحب، ہاں جی ایک بات بتائیں. جی. ابھی ٹیلی فون پہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کا خاندان ایک قومی سرمایہ ہے. ہاں جی. اس کی وضاحت کریں گے ذرا؟ ہاں جی. قومی ایک بات بتائیں یار، جنہوں نے آپ سے فون پہ کہا ہے کہ میرا خاندان جو ہے قومی سرمایہ ہے، ان سے کیوں نہیں پوچھ لیا آپ نے؟ ان سے کیوں نہیں پوچھا کہ انہوں نے میرے خاندان کو قومی سرمایہ کیوں کہا؟ میں کہتا ہوں آپ لوگ عجیب قسم کے لوگ ہیں. وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جن کو ٹائم کا احساس نہ ہو. بتائیے دنیا کدھر سے کدھر پہنچ گئی ہے اور آپ اس چکر میں لگے ہیں کہ جی انہوں نے میرے خاندان کو قومی سرمایہ کیوں کہا. کمال کرتے ہیں آپ لوگ، کمال. کوریا اینڈ پاکستان اسٹارٹڈ ٹوگیدر ان ترقی. ایک ساتھ آج کوریا کدھر سے کدھر پہنچ گیا ہے اور ہم جدھر سے چلے تھے وہاں سے 3.5 میل اور پیچھے چلے گئے. آپ کو وجہ معلوم ہے کوریا کی ترقی کی؟ نہیں، آپ زیادہ ذہانت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. آپ ہی بتائیے. کوریا میں سفارش نہیں چلتی. اچھا، جن چیزوں کے بارے میں معلوم نہ ہونا تو اس کے بارے میں اتنے بسوخ سے نہ بولا کریں. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ کوریا میں سفارش چلتی ہے؟ جی ہاں چلتی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سمجھ لیجئے آپ گھوڑے کے منہ سے سن رہے ہیں. گھوڑے کے منہ سے؟ وہ کیا انگریزی میں کہتے ہیں؟ فرام دا ہارسز ماؤتھ. ہاں. اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں 1984 کے اندر کوریا کے لیے ایک ڈیلیگیشن جا رہا تھا. ڈیلیگیشن کیشن؟ تو اس میں خواتین بھی تھی، اس لیے کیشن لگایا ہے. سمجھے؟ کوریا کے لیے 1984 میں ایک ڈیلیگیشن جا رہا تھا. اس ڈیلیگیشن میں سفارش سے گیا تھا. تو اس میں کوریا کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ہمارے وطن میں سفارش ہوئی. لیکن میرے سرکار ڈیلیگیشن تو کوریا کے لیے تھا. چودھری صاحب ایک بات بتائیں مجھے. ہاں جی. کیا آپ نے زندگی میں کبھی کوئی کام بغیر سفارش کے کیا؟ منزل مقصود صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ انور مقصود صاحب، جب میرے دادے کا انتقال ہوا. یہ آپ لوگ کیسی بات کر رہے ہیں خدا کے واسطے؟ چودھری صاحب اپنے دادا کے انتقال کی خبر سنا رہے ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، آپ تالی بجا رہے ہیں. حیرت کی بات ہے، جس ٹائم میرے دادے کے انتقال کی خبر میرے والد مجھے اور میری فیملی کو ملی تھی، ہم نے ایسی ہی کلیپنگ کی تھی فیملی نے. ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف. میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ بغیر سفارش کبھی کوئی کام کیا آپ نے؟ دیکھیے انور بھائی، اب جب آپ موضوع کی طرف لے آئے ہیں مجھے، تو میں سچی بات کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ 2 واقعات میری زندگی میں ایسے ہیں جن کے بارے میں بلا مبالغہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس میں سفارش نہیں کی. ماشاءاللہ. یہ مجھے کہنے میں آر محسوس نہیں ہوتا. آئی ٹاک ان فرنٹ آف سارے لوگ. سمجھے آپ؟ میں آپ کو 2 واقعات بتاتا ہوں جن میں سفارش کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی. سب سے پہلے میٹرک میں فیل ہوا بغیر سفارش کے.
नंबर 2, एक दफा लाहौर में बिहाइंड बार गया बगैर सिफारिश। बिहाइंड बार बगैर सिफारिश कैसे गया? बस जी क्या बताऊं, लंबी स्टोरी है। को सुबह से लाहौर में एक दोस्त के घर पे बैठे हुए थे, रिमझिम हो रही थी, वहां सुबह से सारे दोस्त बिहाइंड बार बैठे हुए थे। शाम को जब मैं निकला, पता नहीं क्या हो गया सड़कों को, जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मेरी गाड़ी ऐसे तीनों ट्रैक पे चल रही थी। पुलिस ने मुझे बिहाइंड बार कर दिया। अच्छा। हाँ जी।